أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سورہ انبیاء کا یہ وہ حصہ ہے جس میں انبیاء سابقین جن کا ذکر ہم اس سورت میں پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ تعالی کے جلیل القدر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، آیت نمبر 51 سے انبیاء کے اس قصے کا آغاز ہوا، اور ان مجموعہ آیات میں بڑے اہم جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر ہے۔ اس وقت ہم اس حصے کے اختتام پہ پہنچ گئے ہیں، اور کچھ آیات کے بعد پھر اس سورت کا اختتام ہو جائے گا۔ جس طرح آغاز توحید خالص پہ ہوا تھا، اسی طرح انتہا بھی توحید خالص پہ ہوگی۔ اس سے پہلے جو 2 آیات ہم نے پڑھی تھیں، وہ ایک اور مشہور پیغمبر یونس علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق تھیں، دعائے یونس اور آیت کریمہ، اور اس سے متعلق جو اہم امور تھے ان کو گزشتہ ہفتے کے درس میں ہم نے بیان کیا۔ آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 89 اور آیت نمبر 90، ان 2 آیات میں گزشتہ 2 آیات کی طرح ایک اور مشہور پیغمبر زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، اور اس ذکر کا تعلق اولاد کے ہونے یا نہ ہونے سے ہے۔ تو ارشاد فرمایا وزکریا، نبیوں کے ان قصوں میں زکریا کے قصے کو بھی یاد کرو۔ اذ نادى ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، ربی، اے میرے رب۔ زکریا علیہ السلام کی دعا جو قرآن نے نقل کی ہے وہ یہ ہے، انہوں نے اپنے اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلایا اور دعا کی، ربی، اے میرے رب، لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا مت چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو سب سے بہترین وارث ہے۔ نبی چونکہ علم نبوت کی بنا پہ بولتا ہے جو سراسر اور کل کا کل یقین ہوتا ہے، نبی کا علم ناقص نہیں ہوتا، چونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ یقین کامل اور عین یقین ہوتا ہے۔ نہ صرف علم یقین ہوتا ہے بلکہ وہ عین یقین ہوتا ہے۔ اس لیے نبی جب زبان سے کچھ کہتا ہے تو اس نبی کے کہنے میں اور عام شخص کے کہنے میں فرق ہوتا ہے کہ نبی اللہ کے حکم سے بولتا ہے۔
دعا کا طریقہ ہمیں سکھایا اور پھر یہ بھی بتایا کہ دیکھو، ایک تو وہ آیت تمہارے ذہن میں رہے جو سورہ مریم کی شروع میں ہم نے پڑھی، زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، اور ہم نے بتایا کہ ان دونوں آیات کا تعلق اولاد کے ہونے اور نہ ہونے سے ہے۔ اللہ تعالی خالق و مالک ہیں، ہر مخلوق پیدا کرنے والا خالق و خلاق وہی ہے سبحانہ و تعالی۔ وہ انسانوں کو بھی دوسری مخلوقات کی طرح اس کائنات کے اوپر رہنے کے لیے وقت مقرر دیتا ہے، اور اس نے وقت مقرر دیا ہوا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اب یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ ان انسانوں کو جب آزماتا ہے تو کچھ ایسے اس کے بندے اور بندیاں ہوتے ہیں کہ جن کو وہ اولاد دے کر آزماتا ہے، کچھ بندیاں اور بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اولاد نہ دے کر آزماتا ہے، اور اولاد دے کر آزمانا یہ اولاد نہ دے کر آزمانے سے زیادہ سخت آزمائش ہے۔ اس لیے قرآن نے کسی بھی مقام پہ یہ نہیں کہا کہ جس کی اولاد نہیں ہے یہ اس کے لیے فتنہ ہے، یہ اس کی آزمائش ہے، یہ نہیں کہا۔ لیکن جس کو اولاد دی جاتی ہے، جب اولاد کا ذکر آیا تو کہا کہ اولاد فتنہ ہے، اولاد تمہاری دشمن ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ایمان والو تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اولاد جس کو دی جاتی ہے اس کے لیے بھی آزمائش، جس کو اولاد نہیں دی جاتی اس کے لیے بھی آزمائش۔ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام یہاں انسان کے اس فطری جذبے کو، اس فطری طلب کو، اس ضرورت کو پیش کرتے ہیں کہ اے میرے مولا تو مجھے اکیلا مت چھوڑ، تنہا مت چھوڑ۔ دنیا کی زندگی میں بھی اگر میری اولاد نہیں ہوگی تو میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کروں گا، اور یہ فطری چیز ہے، جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ واقعی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، اور اگر وہ تنہا محسوس نہ کرے تو خیر سے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی اور ایسی عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے کہ جو جن کی اولاد نہیں ہے ان کو بار بار احساس دلاتے رہیں، وہ تانوں کی شکل میں ہو یا وہ کسی اور شکل میں ہو کہ بچے کیوں نہیں ہوئے، کتنا عرصہ ہو گیا شادی، کمال ہے، علاج کروایا نہیں کروایا، فلاں کے پاس گئی کہ نہیں گئی۔ تو اس قسم کے شرارت پسندانہ ذہن کی عورتوں مردوں کی کوئی کمی نہیں ماشاءاللہ، یہ خیر سے ہر جگہ موجود ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ اولاد نہیں ہوتی اسے تنہائی محسوس ہوتی۔ زکریا علیہ السلام نبی ہیں لیکن بشر ہیں، اس بشری کمزوری کو پیش کرتے ہیں لا تذرنی فردا، اے میرے مولا مجھے تنہا مت چھوڑ۔ حالانکہ کتنے وہ ہیں جن کی اولاد ہے پھر بھی وہ تنہا ہے، اور کتنے وہ ہیں جن کی اولاد نہیں ہے اور سب کچھ ان کا ہے۔ کتنے وہ ہیں کہ جن کو ان کی اپنی اولاد نے چھوڑ دیا، اور کتنے وہ ہیں کہ جن کو دوسروں نے اتنی محبت دی، اتنی چاہت دی کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ واقعی یہی اخلاص اور یہی محبت ہے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں، تو کہا کہ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اس بات کو اپنے مد نظر رکھا، اور دوسرا یہ کہا کہ اے احکم الحاکمین، وارث بھی انسان کا ہوتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے نام کو روشن رکھتا ہے۔ لیکن آپ اس آیت کے اس آخری ٹکڑے پہ ذرا غور کیجئے، دیکھیے اور اس پہ تدبر کیجئے کہ اللہ کا نبی اپنے اس علم نبوت کی روشنی میں اپنے اس عقیدہ خالص کو پیش کر کے ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں اللہ سے وارث تو مانگتا ہوں اور مانگنا چاہیے،
دنیا کا دستور ہے. اللہ نے خود ہی تو یہ کہا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. لیکن یہ اولاد جس کو میں وارث اور وراثت کے لیے مانگتا ہوں یہ بھی حقیقی وارث نہیں ہے. حقیقی وارث تو وہی ہے. وارث وہ ہوتا ہے جو موروث کے جانے کے بعد باقی رہتا ہے. اب کوئی بتائے کہ اس دنیا میں کوئی باقی رہنے والا ہے؟ اس لیے اللہ کے اسماء حسنی میں اس کے خوبصورت اچھے اچھے مبارک ناموں میں ایک نام کیا ہے؟ الوارث، وہ جو ہمیشہ رہے گا. باقی جتنے وہ رساں ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. آج جو وارث بنا کل کو یہ مر جائے گا، اس کا کوئی اور وارث بنے گا. اس لیے زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، حقیقی وارث تو ہی ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں بھی ایک وارث ہوتا ہے. اور سورہ مریم میں ہم نے پڑھا کہ وہاں پہ زکریا علیہ السلام نے دعا میں یہ کہا تھا کہ مجھے وارث چاہیے. وارث وہ کہ جو یعقوب سے لے کر مجھ تک نبوت کا علم جو ورثے میں مجھے ملا ہے اس علم کو حاصل کر لے. تو زکریا کی طلب دنیا کی وراثت کے لیے نہیں تھی، نبوت کی وراثت کے لیے تھی. اس لیے اللہ نے زکریا کو بیٹا دیا، اس کو بھی نبوت سے نوازا، نبی بنا کے دیا، نام بھی خود رکھا یحییٰ. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. ارشاد فرمایا کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. اللہ یہ فرماتا ہے کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا کو سن لیا، قبول کر لیا. وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا بخشش کے طور پہ. عطا ہمارا عطیہ، تحفہ، وہ ہم نے دیا اس کو اور اس کی بیوی کو بیٹا دیا جس کا نام، جیسا کہ سورہ مریم میں ہم نے پڑھا کہ یحییٰ، اور سورہ آل عمران میں بھی یہ بات اور یہ ذکر موجود ہے. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. زکریا علیہ السلام کی اہلیہ کا ذکر ہے. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. ان کی بیوی کی ہم نے اصلاح کی، یعنی وہ بیمار تھی، ان کو صحت سے نوازا، اور وہ بوڑھی ہو گئی تھی، بانجھ ہو گئی تھی، اس عمر میں پہنچ چکی تھی جس عمر میں بچے نہیں ہوتے. اللہ نے مہربانی کی اور اس بیماری کو دور کر دیا. کیوں؟ اس لیے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ دونوں میاں بیوی اور ان سے پہلے جتنے نبیوں کا ذکر تم نے پڑھا ہے یہ سارے کے سارے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والوں میں سے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں امید اور خوف بھرے جذبات میں پکارا کرتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے ہر وقت خشوع خضوع کی حالت میں رہتے تھے. تو اولاد کا نہ ہونا اور اولاد کا ہونا، اس کا تعلق اللہ تعالی کی ذات سے ہے. اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے، خلاق ہے، مالک ہے. وہ جب چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے. وہ اگر کچھ روک لے تو کوئی دینے والا نہیں ہے، وہ اگر دے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 میں فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد. اللہ جس کے لیے کھول دے، یعنی اللہ جس کو فراخی دے، وسعت دے، کوئی چیز عطا کرنا چاہے، فلا ممسک لها، اس کو پکڑنے والا، روکنے والا اور کوئی نہیں ہے. اور اگر اللہ کسی کو کچھ نہ دینا چاہے تو پھر کوئی پیر مرشد دینے والا، ڈاکٹر وغیرہ دینے والا نہیں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، زبردست ہے اور حکمت والا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام
ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اے اللہ، اگر تو دینا چاہے کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، تو منع کرے کوئی دینے والا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی اور فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ تو اولاد کی طلب کا دل میں ہونا شادی کے بعد سب سے پہلی طلب میاں بیوی دونوں کے دل میں اولاد کی ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے، اور اللہ نے ہر انسان کی فطرت اسی چیز پہ بنائی ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں بنایا، جیسا کہ قرآن میں خود اللہ کا ارشاد ہے، ہر چیز کو اللہ نے جوڑوں کی شکل میں بنایا، خود قرآن اس کا گواہ ہے۔ اور انسانوں کی اس نسل کو دو انسانوں سے اللہ نے چلایا، جس طرح سورہ نساء کی پہلی آیت میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اور اس زمین پر ان دو انسانوں کو بھیجا، اس لیے بھیجا کہ اس زمین کے اوپر یہ دو انسان اس زمین کو آباد کریں، اور زمین کی آبادی کے لیے اولاد کا ہونا ضروری تھا، اس لیے ان دونوں کو اللہ نے خوب اولاد سے نوازا، اور یہ انسانی سلسلہ چلا، اس کا آغاز ہوا۔ تو کہا کہ دیکھو اس زمین پر تم نے رہنا ہے۔ آیت نمبر 36 پہلے سپارے میں سورہ بقرہ میں کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اللہ کی طرف سے وقت مقرر تک تم سب نے اس زمین کے اوپر رہنا ہے، ہر ایک کے لیے اس کا وقت مقرر ہے، اس وقت تک وہ زندہ رہے گا۔ اور پھر اس دنیا میں جہاں دوسری چیزوں کو زمین اور زمین والوں کے لیے خوشی، مسرت، چین، سکون، آرام، راحت کا سبب بنایا، ان چیزوں میں سب سے اہم چیز اولاد ہے۔ اس لیے کہا سورہ کہف میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 46 میں کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت اور خوبصورتی ہے، اور باقی رہنے والی چیز عمل صالح ہے۔ تمہارا اپنا عمل اگر ٹھیک ہے یہ اچھی چیز ہے، باقی رہنے والی ہے، کام آنے والی ہے۔ اولاد اگر صالح متقی ہے، اس کا عمل ٹھیک ہے، تو یہ اولاد تمہارے لیے باعث رحمت اور باعث نجات ہے۔ اگر اولاد کا کردار اور اخلاق بگڑ گیا ہے، خراب ہے، فاسد ہے، اور وہ فاسد ہیں، تو یہ اولاد تمہارے لیے باعث نجات نہیں ہے، باعث عذاب اور باعث ہلاکت ہے، دنیاوی ہلاکت بھی، اخروی ہلاکت بھی۔ اور چونکہ اولاد کی طلب فطری چیز ہے، اس لیے نہ صرف یہ کہ زکریا علیہ السلام اولاد مانگتے ہیں، بلکہ اللہ کا خلیل ابراہیم بھی بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگتا ہے۔ اس طرح زکریا علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ 80 سال اور بعض نے کہا 120 سال کی عمر ہو گئی، اولاد نہیں ہے، اللہ سے اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ اور اس چیز کو سورہ شورى میں اللہ نے آیت نمبر 49 اور 50 میں بیان کر دیا کہ دیکھو للہ ملک السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یخلق ما یشاء، جس چیز کو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی خالق ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو وہ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ، اور فرمایا کہ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا،
جس کو وہ چاہتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کے لیے وہ نہیں چاہتا اس کو بے اولاد بنا دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، وہی حقیقی علم والا ہے اور وہی تقدیر اور قدرت والا ہے۔ یہ اس کا علم اور اس کی قدرت اور اس کی تقدیر، اس کی حکمت یہی ہے، جس کے بارے میں وہ فیصلہ کر لے تو لڑکے دیتا ہے، جس کے بارے میں فیصلہ کرے لڑکیاں دیتا ہے، لڑکے نہیں دیتا، جس کے بارے میں فیصلہ کر لے لڑکیاں لڑکے دونوں دیتا ہے، اور جس کے بارے میں وہ فیصلہ کرے کچھ بھی نہیں دیتا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ، بغیر ماں اور بغیر کسی ظاہری سبب کے پیدا کیا۔ حوا کو آدم علیہ السلام کے جسم سے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماں سے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور باقی جتنی مخلوق ہے ان سب کو ماں باپ سے، یعنی میاں بیوی سے پیدا کیا کہ ہر انسان کی نسل اسی طریقے پہ چلتی ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام میں کتنے وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے نہ بیٹیاں دی نہ بیٹے دیے، جن میں ایک یحییٰ علیہ السلام ہیں جو زکریا کے بیٹے ہیں۔ یہ زکریا جو بڑھاپے میں اللہ سے اولاد اور بیٹا مانگتے ہیں، اللہ یحییٰ دیتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی۔ تو اولاد کا نہ ہونا اگر دنیاوی یا دینی نقصان کی بات ہوتی، کمزوری کی بات ہوتی اور برائی اور اس میں کوئی اور عیب اور نقص ہوتا، اللہ کبھی بھی اپنے کسی نبی کو نقص والا عیب والا نہیں بناتا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے کہ کسی کی اولاد نہ ہو۔ یحییٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی، شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹا نہیں دیا، لوط علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹا نہیں دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا یا بیٹے دیے اور لے لیے، کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا۔ تو گویا کہ ظاہری اس اعتبار سے نبی علیہ السلام جو سید الاولین والآخرین ہیں ان کو بھی اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹا نہیں دیا۔ تو صرف بیٹیوں کا ہونا یہ بھی عیب نہیں ہے۔ اگر یہ عیب ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں ہی دی۔ اس لیے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری سمجھ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت کی بات ہے۔ وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ جس کے لیے جس طرح چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہر انسان کو اللہ تعالی آزماتا ہے۔ کافر، منافق، مشرک، فاسق و فاجر، باغی اور سرکش، اس انسان کی آزمائش اس طریقے پہ ہوتی ہے کہ اس کو مہلت دی جاتی ہے، ڈھیل دی جاتی ہے، اور آخر میں یہی آزمائش اس کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن کے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں اس کو لے جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایمان والوں کے لیے جو آزمائش ہوتی ہے، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کی آزمائش، یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس بندے کے ساتھ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ اسی لیے مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ تعالی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے۔ یہ یقیناً شدید آزمائش ہے اس مسلمان عورت کے لیے اور اس مسلمان مرد کے لیے جو دوسرے لوگوں کے بچوں اور دوسروں کی اولاد کو حسرت اور افسوس سے دیکھتا ہے۔ جب وہ اپنی طرف نظر ڈالتا ہے تو اسے اپنا گھر اور اپنی گود خالی نظر آتی ہے۔
یقیناً یہ افسوس کی بات ہے، لیکن وہ اس بات کو کبھی نہ بھولے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور اس میں کیا حکمت ہے اس کو وہ نہیں جانتا، اس میں کیا حکمت ہے اس کو وہ نہیں جانتا، لیکن اللہ کی طرف سے اپنے لیے اس فیصلے پہ اگر وہ صبر کرے اور راضی ہو تو اس کے لیے اللہ کے ہاں جو اجر اور ثواب ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ختم نہ ہونے والا اجر اور ثواب، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ۔ اور وہ متفق علیہ حدیث تو ہم نے بارہا پڑھی ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ مسلمان کو اس کی زندگی میں جو تکلیف آزمائش ملتی ہے ہر ایک پہ اس کے گناہ دھلتے ہیں، حتیٰ کہ اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اس پہ بھی اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اب چونکہ یہ شدید آزمائش ہے، جن خواتین کی اولاد نہیں ہے یا جن مردوں کے بچے نہیں ہیں وہ جس ذہنی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں یہ صرف وہ جانتے ہیں جن پہ گزرتی ہے، لیکن یقیناً یہ شدید آزمائش ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس بات کو وہ کبھی نہ بھولیں کہ اگر وہ اللہ کے اس فیصلے کو محبت سے دل و جاں سے تسلیم کریں اور صبر کریں اور یہ سوچیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ دنیا کی زندگی میں تو ہمارا گھر اور گود خالی رہے، اگر آخرت میں اللہ اسے اپنی رحمت سے بھر دے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، تنگی والی ہو تب بھی گزر جائے گی اور اولاد کے ساتھ ہو تب بھی گزر جائے گی۔ اس لیے فرمایا امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو لوگوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا دار امتحان ہے، دار ابتلا ہے۔ دنیا اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے راحت اور آرام کی جگہ نہیں بنائی۔ اب اگر کسی کو وقتی طور پہ راحت اور آرام مل جائے تو وہ اس کو اللہ تعالی کا اپنے اوپر زیادہ فضل اور انعام سمجھے، اور جس کو راحت اور آرام نہ ملے، تکلیف اور آزمائش سے دوچار ہونا پڑے تو وہ اللہ کے اس فیصلے کو عین عدل سمجھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ دنیا کی جو حقیقت ہے وہ آرام اور راحت نہیں، دنیا کی حقیقت ہے ہی تنگی اور مشقت اور تکلیف اور آزمائش۔ اب اس آزمائش میں جس کو آرام مل جائے تو وہ اس کو اللہ کا زیادہ فضل سمجھے، اور جس کو آرام نہ ملے وہ اس کو عین عدل سمجھے۔ اس لیے کہ پہلے بتا دیا گیا کہ یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے اور ہم تم لوگوں کو ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ، بار بار یہ لفظ قرآن میں مختلف مقامات پر آ کر ہمیں بتا رہا ہے کہ اس سبق کو اور اس بات کو کبھی نہ بھولنا۔ تو دنیا کی زندگی میں اگر کسی کو آزمایا جائے تو وہ صبر کرے۔ ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ صبر کی حیثیت ایمان والے کی زندگی میں ایسی ہے جیسے انسانی جسم میں سر ہوتا ہے، وہ بدن جو بلا سر بلا دھڑ ہوتا ہے وہ بے جان بیکار ہوتا ہے، اسی طرح وہ ایمان جس میں صبر نہ ہو وہ ایمان بلا دھڑ کے ہے۔ اور ارشاد یہ فرمایا کہ دیکھو صبر کے ساتھ ایک دوسری چیز کا ہونا بھی ضروری ہے جو اللہ تعالی کی ہر
تقدیر پر، یعنی ہر لکھی ہوئی بات اور مقدر کی ہر بات، ہر قسم کی تقدیر اور ہر قسم کی آزمائش، اس پر انسان نہ صرف صبر کرے بلکہ رضامند بھی رہے. صبر کرے، رضامند بھی رہے. اس لیے کہ کتنے وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، اگر صبر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. اور کتنے وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں لیکن راضی نہیں ہوتے. تو یہ حقیقی صبر نہیں ہے. حقیقی صبر یہ ہے کہ صبر کرو رضامندی کے ساتھ، صبر کرو رضامندی کے ساتھ، جس قسم کے حالات بھی ہوں. کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سورہ توبہ میں یہی چیز تو بیان کی ہے کہ یہ کہو کہ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے ہمارے مولا کی طرف سے ملتا ہے. کوئی غیر ہے جو ہمیں تکلیف دے رہا ہے؟ ہمارا اپنا مالک ہے جو ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ شفیق، ہماری ماؤں سے زیادہ رحمت کرنے والی ذات، وہ کیا ہمیں تکلیف دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ اس کی طرف سے آزمائش ہے، میرے گناہوں کے دھلنے کا سبب ہے، میرے درجات کی بلندی کا باعث ہے اور اس کے ساتھ میرے قرب کا ایک ذریعہ ہے. تو صبر کے ساتھ رضامندی ہونی چاہیے دل و جاں سے. یہی چیز سورہ نساء میں بیان کی جب یہ فرمایا کہ تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک حقیقی مومن، کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک اے پیغمبر ہر بات میں تیرا فیصلہ نہ مان لے دل و جاں سے. آخر میں کیا ہے اس آیت کے؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر تسلیم خم ہو جائے. صبر رضامندی کے ساتھ. اس لیے فرمایا کہ اس بات پہ انسان صبر کرے اور اس بات کو کبھی نہ بھولے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے. تم نے دیکھا اور تم نے سنا اللہ تعالی تمہارے قریب، تمہارے محلے، تمہارے شہر میں رہنے والے کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی اولاد دے کر چھین لیتا ہے. یہ بڑی آزمائش ہے یا اولاد کا نہ ہونا بڑی آزمائش؟ کتنے وہ ہیں جن کی اولاد عین جوانی پر جب پہنچتی ہے تو جوانی میں اس بچے اور بچی کی موت واقع ہوتی ہے. تو یہ تم کیا جانو، اس باپ اور اس ماں سے پوچھو جس نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہو. کہ یہ آزمائش نہیں ہے؟ اور کتنے وہ ہیں جن کو اللہ تعالی اولاد دیتا ہے لیکن معذور اولاد دیتا ہے. زندگی بھر وہ اس کرب میں مبتلا رہتے ہیں. اگر اس پہ وہ صبر کریں اور رضامندی کا اظہار کریں اور اپنے ان معذور بچوں کی صحیح خدمت کریں، صبر کریں، تو کیا ان کے لیے اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت نہیں ہے؟ یقیناً ہے. یہ بھی تو آزمائش ہے. جن کی اولاد نہیں ہے وہ اس طرف بھی توجہ دیں کہ اولاد کا نہ ہونا یقیناً شدید آزمائش ہے. لیکن کتنے وہ ہیں جن کو اللہ اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اور کتنے وہ ہیں جن کی اولاد صحیح سلامت ہوتی ہے لیکن یہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو ماں پہ ہاتھ اٹھاتی ہے، باپ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، باپ کو جواب دیتے ہیں، باپ کی گستاخی ہوتی ہے. آئے میں فون اور خط موصول ہوتے ہیں، شکایات بھرے ماؤں کے ایسے خط جو انسان کا ضمیر اگر زندہ ہو جھنجھوڑ دے اس کو. یقین کیجئے بعض ایسے خطوط اور فون مجھے ملتے ہیں کہ میں رات بھر سو نہیں سکتا ان ماؤں کے اور ان والدین کے جنہوں نے اپنے بچوں کو بڑا کیا، پڑھایا، کچھ کو امریکہ بھیجا، کچھ کی یہاں شادیاں ہوئیں، کچھ شادی سے پہلے. اور کتنے وہ ہیں جنہوں نے خود یہ کہا کہ کاش اللہ تعالی ہمیں اولاد نہ دیتا. تو اس لیے کہا کہ انسان کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ تعالی جس کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے.
اور وہ بڑی بوڑھیاں خاندانوں اور گھروں کی عورتیں اور وہ بڑے اور وہ لوگ جو اپنے گھر اپنے خاندان میں اپنی بہو کو بیٹی کو یا کسی خاتون کو اس لیے طعنہ دیتے ہیں اور ستاتے اور تکلیف دیتے ہیں کہ اس کی گود ہری نہیں ہوئی، اس کو اللہ نے ابھی تک اولاد نہیں دی، یہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ اگر چاہے تو جو طعنہ دے رہا ہے اس سے اللہ اولاد چھین لے؟ اور اولاد کا ہونا نہ ہونا اس میں میاں بیوی کا کسی شخص کا عمل دخل نہیں ہے، یہ تو اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور دیکھو وہ ساس اور وہ عورت یا وہ مرد جو بے اولاد لوگوں کو طعنے دیتے ہیں، وہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں اللہ ان کا حشر مکے کے ان کافروں کے ساتھ نہ کرے جنہوں نے محمد عربی کو طعنہ دیا تھا کہ یہ تو ابتر ہے، اس کے بیٹے نہیں بچے، جڑ کٹا ہوا ہے، یہ بے وارثہ ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کہا کہ محمد ابتر ہے، تو محمد عربی کو بھی طعنہ دیا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا نام تو ایسا روشن ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب تک ہمارا نام لیا جاتا رہے گا ہمارے نام کے ساتھ تمہارا نام بھی لوگ لیں گے، جو تمہارا نام نہیں لے گا ہمارا نام لینے سے کام نہیں بنے گا۔ اور جو تمہارا دشمن ہے اس کے بارے میں ہم تمہیں بتا دیں، ان شانئک ھو الابتر، اس کی جڑ کٹ گئی، اس کی جڑ کٹ گئی، اللہ نے جڑ کاٹ دی۔ اور جس کے بیٹے نہیں تھے اس کا نام زمین پہ بھی لوگ لیتے ہیں، عرش پہ فرشتے بھی لیتے ہیں، اور عرش والا خود یہ کہتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جس پہ اللہ درود و سلام بھیجے، یہ بدبخت کہتے ہیں محمد ابتر والعیاذ باللہ۔ تو یہ طعنے یہ مشرکوں کے طعنے ہیں، مسلمان کسی کو طعنے نہیں دیتا۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت نے کفر کے دو کام ابھی نہیں چھوڑے، ایک میت پہ نوحہ و بین کرنا اور دوسرا طعن و تشنیع کرنا، طعنے دینا کسی کو۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جن کی اولاد نہیں ہے تم صبر کرو، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ کبھی ایسا ہوتا ہے تم ایک چیز کو پسند نہیں کرتے لیکن وہ تمہارے لیے اچھی اور بہتر ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، تمنا کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو، اس کی خواہش کا اظہار کرتے ہو، لیکن تمہیں نہیں پتا، اللہ جانتا ہے وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کے پاس حقیقی علم ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، اس لیے صبر کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں ارشاد فرمایا۔ اور یہ جو ہم نے ابھی کہا کہ انبیاء بھی ایسے گزرے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوئی، خود ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے محبوب بیوی، جن کے ساتھ جس طرح مورخین نے لکھا کہ سب سے زیادہ راتیں نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ راتیں عائشہ کے ساتھ گزاری ہیں، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کتنی بار دعا کی ہوگی، کتنی بار دل میں خواہش جاگی ہوگی، کتنی بار یہ تمنا دل میں مچلی ہوگی، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی۔ تو اپنے بھانجے عبداللہ کو اپنا بیٹا یوں بنایا کہ ان کی کنیت استعمال کی اور کہنے لگی
کہ مجھے عبداللہ کہا کرو کہ میں عبداللہ کی خالہ ہوں، کیونکہ اپنی کوئی اولاد نہیں تھی تو اپنے بھانجے سے محبت زیادہ تھی، تو کہا لوگوں سے کہ مجھے عبداللہ کہا کرو، بھانجے کی کنیت لے لی۔ اللہ نے اولاد نہیں دی۔ اسی طریقے پہ رقیہ کا جب انتقال ہوا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادی بیٹی رقیہ جو سیدنا عثمان کی اہلیہ ہیں، ان کے بعد کلثوم سے نکاح ہوا، اور کلثوم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حرم میں، یعنی ان کے ساتھ نکاح کے بعد 6 سال تک یا 7 سال تک زندہ رہیں کلثوم، اور ان کو اللہ تعالی نے سیدنا عثمان سے کوئی اولاد ان کی نہیں ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں عبداللہ بن رواحہ مشہور صحابی ہیں، شاعر صحابی ہیں، ان کی اولاد نہیں تھی۔ اسی طرح عبداللہ بن حارث بن عبد المطلب جو نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کی بھی اولاد نہیں تھی۔ سیدنا بلال مؤذن رسول، مسجد نبوی کا مؤذن، نبی جس سے یہ کہتا ہے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، سیدنا بلال کی اولاد نہیں ہوئی۔ تو گویا کہ اولاد کا نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس چیز کو بھی بیان کیا کہ اللہ تعالی جب اولاد دیتا ہے تو جس طرح ہم نے کہا کہ اولاد جہاں دنیا کی زینت ہے، رونق ہے اور گھر کی آبادی ہے، تو فرمایا کہ ہاں دیکھو اولاد اگر صالح ہے تو یہ والدین کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی راحت و آرام، اور مرنے کے بعد ان کی سبب مغفرت اور سبب نجات بھی بن سکتی ہے۔ جس طرح صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے مرنے کے بعد دنیا سے سارے رشتے اس کے ختم ہو جاتے ہیں، 3 چیزیں باقی رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، علم، اور ولد صالح یدعو لہ، صالح اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو اولاد صالح ہو، صالح اس صورت میں ہوگی کہ ماں باپ صالح ہوں۔ ماں باپ اگر صالح نہ ہوں، بے نمازی اور بے پردہ اور بے حیا اور فلموں اور موسیقی والے والدین ہوں، تو اولاد کہاں سے صالح ہوگی؟ تربیت اسلامی ہوگی تو اولاد صالح ہوگی۔ اس لیے کہا کہ اولاد صالح، اور اس لیے بھی کہ یہ اولاد ماں باپ کے درجات کی بلندی، ماں باپ کے لیے ذخیرہ، ماں باپ کے لیے شفاعت، اور ماں باپ کے لیے اللہ کے قرب کا سبب بنتے ہیں۔ جس طریقے پہ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے کہ ایک شخص کے درجات بلند ہوتے ہیں جب وہ یہ پوچھتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد نے تیرے لیے جو دعائیں کی ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالی نے تیرے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ تو اولاد کا یہ حق ہے کہ والدین کے لیے مرنے کے بعد بھی دعا کا اور جائز ایصال ثواب کا اہتمام کریں، جس طرح دنیا کی زندگی میں وہ ان کی دعائیں لیتے تھے۔ تو اولاد کے فوائد میں یہ بڑا اہم فائدہ ہے کہ یہ جہاں اولاد والدین کے لیے وراثت کا کام دیتے ہیں، وہیں یہ ان کے لیے باعث نجات بھی بنتے ہیں۔ اور پھر اس اولاد میں اگر بیٹیاں ہوں تو فرمایا کہ من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں اور اس نے ان 2 بیٹیوں کی صحیح تربیت کی حتیٰ کہ وہ اپنے گھروں کو رخصت ہو گئیں، تو میں اور وہ شخص قیامت کے دن اس طرح ساتھ ساتھ آئیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوں گے، یہ کہہ کر شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی کا اشارہ کیا۔ اور متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالی بیٹے نہ دے، بیٹیاں دے کر آزمائے اور وہ ان کی صحیح تربیت کرے، من ابتلی من هذه البنات شيء بشيء فاحسن اليهن کن لہ سترا من النار، صرف بیٹیاں ہوں
ان کی تربیت صحیح کرے تو یہ صحیح تربیت اس کو جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دلانے کا سبب بنے گا۔ بیٹوں کے یہ فضائل نہیں ہے، بیٹوں کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے، یہ فضیلت صرف بیٹیوں کے لیے ہے۔ تو اس لحاظ سے اولاد باعث رحمت ہے، دنیاوی اور اخروی دونوں حیات اور دونوں معاملات میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو اور دوسرا رخ اس تصویر کا اور اس معاملے کا یہ ہے کہ اس اولاد کو اللہ تعالی نے قرآن میں 2 مقامات پہ فتنہ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور اسی طریقے پہ سورہ منافقون میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیز ہے یہ۔ اولاد کی محبت دین پہ غالب آ جاتی ہے۔ اور سورہ تغابن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہ تمہارے دشمن ہیں اس لیے احتیاط برتو۔ تو اولاد اگر صالح نہیں ہے تو آخرت سے پہلے دنیا کی زندگی ہی میں ماں باپ کے لیے رسوائی اور ذلت کا سبب ہے، پریشانی اور تکلیف کا سبب ہے، اور آخرت کا معاملہ تو سب جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں ہر شخص کے سامنے رہنی چاہیے۔ جن کو اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا وہ اس بات کو نہ بھولیں کہ یہ ان کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے اور اس میں یقیناً کوئی حکمت ہے، بلکہ حکمتیں ہیں۔ اب جن کی اولاد نہیں ہے وہ اپنے اوقات کو صحیح طریقے پہ استعمال کر سکتے ہیں، جس کا تجربہ ہو چکا ہے، اور اولاد کے آنے کے بعد پھر نہ، جب اولاد نہیں تو مکمل فراغت سے تمام عبادتیں، نفلی عبادتیں، ارکان، واجبات صحیح طریقے پہ ادا ہو رہے ہیں، سعی بھی صحیح ہو رہی ہے، طواف بھی صحیح ہو رہا ہے۔ اب 2 میں سے ایک آدمی تو بچے کو سنبھالے گا تب دوسرا طواف کرے گا، ایک اس کو مسعی میں لے کے بیٹھے تب دوسرا سعی کرے۔ یہی حال مدینے کی مسجد نبوی کی زیارت کا ہے۔ تو اور یہی معاملہ دنیاوی مشاغل میں بھی ہوتا ہے۔ تو اولاد سے انسان مشغول ہو جاتا ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہے وہ ان اوقات کو فرصت جانیں اور ان اوقات کو قیمتی بنائیں، اللہ کی عبادت میں اور مخلوق کی خدمت میں ان اوقات کو قیمتی بنائیں۔ اور اس بات کو بھی وہ نہ بھولیں کہ جن کی اولاد ہے ان کے گھروں میں یا ان کے گھر کی دیواریں بھی سونے چاندی کی نہیں ہو جاتی، اولاد کے ہونے سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ جن کی اولاد نہیں ہے ان کے شب و روز بھی گزر جاتے ہیں، اور جن کی اولاد ہے ان کے دن رات بھی گزر جاتے ہیں۔ کتنے وہ ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اولاد کے نہ ہوتے ہوئے بھی ان کی زندگی پرسکون گزرتی ہے کہ اللہ سے ان کی لو لگی ہوئی ہوتی ہے، اور کتنے وہ ہیں کہ جن کی اولاد ہونے کے باوجود سکھ اور چین نصیب نہیں ہوتا۔ تو راحت و سکون اور چین اولاد میں نہیں رکھا، نہ مال میں رکھا ہے، اس لیے کہا کہ یہ تو فتنہ ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے آپ کہ یہی اولاد جس کے لیے رات کی نیند بھی حرام، دن کا چین بھی تباہ، سب کچھ آپ نے چھوڑا، قیامت کے دن یہ اولاد آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر ایک اپنی پریشانی میں ہوگا۔ یہ وہ اولاد ہے جس کے لیے اور جس کے ہونے کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اولاد ہو گئی تو میری زندگی مکمل ہو گئی۔ یہ اولاد قیامت کے دن آپ کے کام نہیں آئے گی۔ اولاد کو اتنی محبت دو جتنی محبت کی وہ حقدار ہے۔ اللہ اور رسول اور دین کے معاملے میں اولاد کو ایک طرف رکھو کہ حشر کے میدان میں نیکیاں، ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی تو تمہیں بیٹا آ کر ایک نیکی نہیں دے گا، نہ تمہاری بیٹی تمہیں ایک نیکی دے گی۔ اس لیے حشر کے دن کے لیے اور وہاں کے لیے خود تیاری کرو، اولاد سے محبت دنیا تک رکھو بس۔
اور کہا کہ دیکھو یہ وہ اولاد ہے جس کے بارے میں ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں، سورہ شعراء میں ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اپنا صاف دل لے کے آئے گا اس کا بیڑا پار، تو وہاں اولاد کام نہیں آئے گی۔ اور کہا دیکھو یہ دنیا میں لوگ فخر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بھاگتے ہیں، اعلموا انما الحیات الدنیا، یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، دنیا کی زندگی کھیل کود کا کتنا وقت ہوتا ہے، آدمی کتنا کھیلے گا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 6 گھنٹے، دنیا کی زندگی کی مثال کھیل کود کی سی ہے، 60 70 80 سال اس کے بعد ختم۔ اولاد سے کتنی محبت کریں گے، کتنے سال محبت کرے گا، 1 سال 2 سال، ویسے بھی جب بڑا ہو جائے گا، شادی ہو گئی تو پھر محبتیں تقسیم ہو جاتی ہیں، پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلی سی محبت، تو کہا کہ یہ تو حال ہے، یہ عارضی محبتیں ہیں، کچی محبتیں، کچے دھاگے، پختہ نہیں ہیں یہ، اس لیے سوچ لیں۔ تو کہا کہ یہ دنیا اور دنیا کی رونق، اس میں مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، بعض لوگ فخر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، کہا یہ تو ایسی چیز ہے کہ ایک جھونکا اللہ کی طرف سے ہوا کا آ جائے، سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ رہنے والی چیز کیا ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ اولاد بڑھانے میں، مال بڑھانے میں نہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھو اس جنت کے حاصل کرنے میں جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے کہیں زیادہ ہے۔ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اس کے لیے جس کی اولاد ہوگی نہیں، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ تو جن کی اولاد نہیں ہے وہ اپنی اس زندگی کو صبر اور رضا، قضاء و قدر پہ سر تسلیم اس پہ گزاریں۔ لڑکیاں ہوں اللہ کی نعمت سمجھیں، لڑکے ہوں اللہ کی نعمت سمجھیں، ان کی صحیح تربیت کریں۔ اور وہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو، اور مسلسل دعا کرتے رہیں کہ دعا چونکہ بذات خود ایک عبادت بھی ہے، اور قرآن نے ہمیں بتایا کہ نبیوں نے اللہ کے سامنے دعا کی ہے اولاد کی طلب، تو یہ کوئی عیب اور کوئی بری بات نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہے یا جو فیصلہ آئے گا اس کا علم تو اللہ کو ہے، لیکن جن کی اولاد نہیں ہے وہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اور خوب دعا کریں۔ جن کو بیٹے چاہیے، جن کو بیٹیاں چاہیے، جن کو اولاد چاہیے، وہ اللہ سے خوب دعا کریں کہ دعا بذات خود عبادت ہے، اور کبیرہ گناہوں کو ترک کریں، کثرت استغفار کریں کہ سورہ نوح میں اللہ تعالی نے دنیا کی ترقی اور اولاد کے ہونے کو استغفار کے ساتھ مربوط کر دیا ہے کہ جو استغفار کرے گا اس کو اللہ اولاد دے گا۔ جن کی اولاد نہیں ہے ان کے لیے قرآنی ایک نسخہ ہے جو بعض صالحین سے منقول ہے۔ اس نسخے کو کئی بے اولادوں نے آزمایا، اللہ تعالی نے ان کو اولاد سے نوازا، اور میں نے پہلے بتایا کہ فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اگر نہ چاہے
تو نبی کو بھی بیٹا اور بیٹیاں نہ دیں، اور اگر وہ دینے پہ آئے تو کافر اور مشرک اور فاسق و فاجر کو بے تحاشا اولاد دے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے۔ تو کہا کہ اس نسخے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہے وہ اس نسخے کو مسلسل اس نسخے پہ عمل کریں، 3 مہینے، 6 مہینے، 9 مہینے، سال، یا جتنا وہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے اولاد کا فیصلہ آ جائے یا ان کے دل میں اللہ کی طرف سے کسی بات کو ڈال دیا جائے۔ تو تہجد کی نماز کی وہ عادت بنا لیں، اور تہجد کی نماز سے جب وہ فارغ ہوں، تہجد کے نوافل سے، تو فجر کی اذان اور تہجد کی نماز ختم ہونے کے درمیان 15-20 منٹ کا وقفہ ضرور رکھیں۔ تہجد کے نوافل سے فارغ ہو کر استغفار پڑھنے میں مشغول ہو جائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ 3 قسم کے استغفار ہیں، چاہیں تو ان تینوں کو پڑھیں اور چاہیں تو تینوں میں سے ایک کو منتخب کر کے پڑھیں، میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی دونوں، اور استغفار کو مسلسل پڑھتے رہیں یہاں تک کہ فجر کی اذان ہونے میں 5 یا 10 منٹ رہ جائیں۔ جب اتنا وقت رہ جائے تو 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کی نیت سے پڑھیں، اور 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر پھر اللہ تعالی سے دعا کریں۔ دعا کرتے ہوئے یقین ہو کہ میری دعا اللہ تعالی سن رہا ہے اور قبول بھی کرے گا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی بندے کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے جس طرح کا معاملہ کرنے کی توقع بندہ اللہ سے رکھتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج ہم نے سورہ انبیاء کی 2 آیات پڑھی ہیں، آیت نمبر 89 میں زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ دوسری دعا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں ہے، زکریا علیہ السلام کی، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تیسری دعا سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور 5ویں دعا سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 22 تک، واذکر فی الکتاب مریم، یہاں سے شروع ہوتی ہے آیت نمبر 16، یہاں سے لے کر آیت نمبر 22 تک۔ اس کے بعد سورہ نور کی آیت نمبر 40، او کظلمات فی بحر، اور آخر میں سورہ نساء کی پہلی آیت۔ تو کہا کہ یہ 6 مقامات ہیں قرآن کے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 89 سورہ انبیاء کی، اس کے بعد پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38، اس کے بعد سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، اس کے بعد سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے 22، پھر سورہ نور کی آیت نمبر 40، پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 1۔ ان 6 مقامات والی آیات کو یہ میاں بیوی دونوں ہر نماز کے بعد طاق عدد میں مسلسل پڑھتے رہیں، ہر نماز کے بعد طاق عدد میں۔ زمزم پیتے ہوئے دعا کریں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ زمزم پیتے ہوئے جس نیت جس مقصد کے لیے دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح کلونجی جس کو حب السودا کہتے ہیں، یہ شہد کے ساتھ نہار منہ صبح جب اٹھیں
کچھ کھانے پینے سے پہلے 1 چمچ شہد میں اس کلونجی کے چند دانے ڈال کر نہار منہ 1 چمچ دونوں میاں بیوی پی لیا کریں۔ دعا جب مانگی جائے تو دعا میں یہ آیت ضرور پڑھی جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ گزشتہ ہفتے ہم نے درس میں وہ حدیث پڑھی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہر نماز کے بعد یا صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود شریف پڑھا جائے۔ ابی ابن کعب نے جب یہ کہا کہ میں اپنی یا رسول اللہ میں اپنی نفلی عبادتیں جتنی بھی ہیں سب کو چھوڑ کے صرف درود پڑھ لیا کروں، نفلی عبادتیں میں کرتا ہوں تو سب چھوڑ کے جتنا وقت مجھے ملے صرف درود ہی پڑھا کروں، صرف درود ہی پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے اذن، اگر تم ایسا کرو گے تکفی ہمک ویکفر لک ذنبک، تیرے سارے ہموم و غموم یعنی تیری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تیرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، یہ بھی ایک نسخہ ہے، اپنی بات اللہ سے منوانے کا نسخہ، کہ اس کے حبیب پہ خوب صلاۃ و سلام پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح جس شخص کے بارے میں حسن ظن ہو کہ یہ صالح اور متقی ہے، اس سے اپنے لیے اولاد کی دعا کی درخواست کی جائے۔ صالحین و متقین سے دعا کروانا یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ دعا کروایا کرتے تھے، مشائخ اور صالحین سے لوگ دعا کرواتے ہیں۔ اور ایک اور بڑا عجیب نسخہ ہے کہ جن جن کی اولاد نہیں ہے تم ان کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ ان کو اولاد صالح دے، تمہاری اگر اولاد نہیں ہے تو اللہ تم کو اولاد صالح ضرور دے گا، اس لیے کہ صحیح حدیث میں ہم نے یہ پڑھا کہ جب کوئی مسلمان شخص اپنے دوسرے کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے جو دعا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک مقرر کیا ہوا فرشتہ اس دعا پہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِهِ، تیرے لیے بھی یہی چیز تجھے اللہ کرے کہ مل جائے۔ تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا، اس کا طریقہ آپ کو ہم نے بتا دیا کہ آپ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعا کریں، فرشتہ آپ کی دعا پہ آمین کہے گا اور کہے گا وَلَكَ بِمِثْلِهِ۔ اور سب سے آخر میں یہ کہ اگر کوئی جسمانی یا طبی بیماری میاں کو یا بیوی کو لاحق ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر یا طبیب کے پاس جا کر علاج کروائیں، کہ علاج کروانا سنت ہے، ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی بیماری ہے تو خواتین کی بیماریوں کی ماہر لیڈی ڈاکٹر، اور اگر لیڈی ڈاکٹر موجود نہ ہو تو اپنے محرم کے ساتھ جا کر کسی مرد ڈاکٹر سے بھی علاج کروانا جائز ہے، جیسا کہ علماء نے فتویٰ دیا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی وجہ ہے اولاد کے نہ ہونے میں تو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ مرد اور بیوی دونوں اپنا علاج کروا سکتے ہیں، اور علاج کو یا کسی کی دعا کو یا کسی سبب کو فی ذاتی ہی نفع دینے والی چیز نہ سمجھا جائے، بلکہ ان کو سبب سمجھا جائے، حقیقی فیصلے کی امید اللہ کی ذات سے رکھی جائے سبحانہ و تعالی۔ تو یہ زکریا علیہ السلام کے اس قصے میں اولاد اور اولاد سے متعلق چند اہم امور تھے جن کو ہم نے یہاں بیان کیا۔ اس آیت میں جس چیز کو آخر میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ زکریا اور ان کی بیوی اور اس سے پہلے جتنے انبیاء کا ذکر ہم نے پڑھا،
ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، تو ہمیں بھی ایک دوسرے سے نیکی کے ہر کام میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کو خوف اور امید دونوں جذبات سے پکارا کرتے تھے۔ اور اس سے وہ دعا بھی ہے متفق علیہ دعا، وہ دعا بھی ہے جو متفق علیہ حدیث میں آئی ہے، رات کو سونے سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ دعا سکھائی ہے، اللہم اسلمت نفسی، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبة ورهبة إليك لا منجأ ولا ملجأ منك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت۔ یہ دعا ہے جو سونے سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ فرمایا کہ جو رات کو پڑھ کے سو جائے، اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو گویا کہ وہ دین اسلام پہ اور عین فطرت پہ مرا، اور اگر وہ دن میں پڑھیں اور اس کی موت واقع ہو جائے تو فرمایا کہ دونوں لحاظ سے دن میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، رات کو بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس دعا میں بھی یہ جملہ ہے رغبتاً و رہبتاً الیک، تیری طرف رغبت سے اور تیرے عذاب کے خوف سے، یعنی تیری رحمت کی امید اور تیرے عذاب کا خوف۔ تو وہ چیز یہاں ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ خشوع جو حضور قلب ہے، انسان ہر عبادت میں اپنے قلب کو حاضر کرے، یہ حقیقی خشوع ہے، اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔